بھی مسلم لیگ نون کا ایک دلال میں سے ایک دلال میں بھی بیٹھا ہوا ہوں. وفاق کی پارٹی میں جو بھی ہے دلال ٹائپ کے لوگ بیٹھے ہوئے. نام کس کا دیتے؟ اوپر والے. اوپر سے فرشتے آتے. کھل کر بات کرے بھائی, ٹھیک ہے کہ نہیں ہے؟ فوجی کہتے یار فوجی کون ہے؟ پھر فوجی کو بدنام کیوں کرتے ہو؟ فوجی نے تمہیں اسمبلی میں لایا اور بات اسی کا کرتے ہو. اگر فوج میں چلانا ہے ہمارے حساب سے میری یہ ریکویسٹ ہوگی کہ اس اسمبلی کے اندر ایک بریگیڈر کو بٹھایا جائے, ہر ڈپارٹمنٹ کے اوپر ایک جرنل کو بٹھایا جائے یا کرنل لیول کا بٹھایا جائے تاکہ معاملات آگے چلے. سب کچھ بات وہاں سے ہی ہونے ہے تو ہم کیوں ان فضول لوگوں کے پیچھے ہم پھرے؟ ہماری ریکویسٹ یہ ہوگی کہ بھائی فورس کمانڈر صاحب سے کہ جناب ہر ادارے میں ایک ایک کرنل میجر چھوڑے تاکہ ہم ڈائریکٹ ہم اپنے مطالبات جو بھی ہمارے مسائل ہیں ہم ان کے ساتھ بات کریں گے. جو کہ آپ کو بھی پتا ہے حکومت فوجی کیوں ہے, پورا پاکستان فوج چلا رہی ہے. یہ ایسی جھوٹ بول, میں بھی ایک سیاسی نمائندہ ہوں, میں بھی مسلم لیگ نون سے تعلق رکھتا ہوں. آئینی حقوق دینے ہوئے, دوسرے حقوق دینے ہوئے اور ہمیں NFC میں ایوارڈ دینا ہوا تھا, ہم پاکستان کا حصہ نہیں. اب NFC میں ہمیں پیسے دیں گے تو ہمارا حصہ خربوں میں جاتا ہے. اربوں سے ہم کراس کر گئے NFC میں. 2019-20 میں 1 خرب 19 ارب روپے ہمارا حصہ بنتا تھا آبادی اور رقبے کے حساب سے. یہ ہمیں دے رہے ہیں 45 ارب 60 ارب اتنے روپے, ابھی بڑھا کے 82 ارب تک یہ چلے گئے اس سال آگے 24-25 میں. جب ہمیں حقوق دینے ہوئے, ہمیں مراد دینے ہوئے تو یہ ہمیں پاکستان میں شامل نہیں کرتے ہیں, ہمیں پاکستانی تسلیم نہیں کرتے ہیں. جب پاکستانی تسلیم کرے تو ہمیں NFC میں ہمارا حصہ دینا چاہیے کہ NFC کے حصہ دیں گے تو ہمارے ان کے یہ بگ سے ہر وقت یہ ریلیز سے بھی ہماری جان چھوٹ جائے گی پوری GB کے لوگوں کو. اب وہ نہیں دیتے ہیں. اب بجٹ دیا ہے 14 ارب یا 15 ارب روپے, جو بجٹ دیا ہے تو پورے پاکستان میں کر لگ گیا, تو گلگت بلتستان میں بھی کر لگ گیا 14 ارب روپے. وہاں تو 14 ارب کا ایک ہی پروجیکٹ ہوتا ہے, ایک مہینے کے اتنے پیسے ہوتے ہیں جو وہ کھا کے چلے جاتے ہیں. آپ نے وزیر اعظم کو وہ اسے سنا ہوگا, پاک روٹی کو میں ختم کر رہا ہوں. تو یہ ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ ہمارے جو پیسے جو حصہ تھا ہمارا حق ہے, وہ 2 ارب روپے کاٹے ہیں وہ فی الفوراً واپس کیے جائے. فی الفوراً وہ پیسے واپس کیے جائے. نہیں کیا تو اس کے بعد ابھی وہ زندہ باد والے نعرے نہیں لگیں گے, ابھی مرد آباد والے نعرے لگیں گے. جب مرد آباد کے والے, جب آدمی بھوکا ہوتا تو مرد آباد ہی کہتا ہے. تو اس کے بعد پھر یہ ایجنسیاں اور یہ چیزیں ہمارے پیچھے نہ پڑیں. یہ اپنا آئینی ادارہ ہے, سوچ کسٹم کو گلگت کی حدود سے باہر بصری میں لے جائے, بشا میں لے جائے, گلگت تک ان کو فری روم کر دیں. ہم اس ٹھیکیداری کو چھوڑ کے ادھر جا کے ہمارے جو برادری ہے جوان ہے وہ ادھر جا کے کام کریں گے. اس جنجٹ سے بھی ہمارا جان چھوٹ جائے گی. یہاں کام دیتے وقت G2G کے کوئی ایسا ادارہ آتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا ہے, اس کو کام دیتے ہیں, ایمرجنسی لگا کے اپنی کسی عزیز کو کام دیتے ہیں. یہ نظام سارا تباہ ہو گیا ہے. حکومت پاکستان سے بھی یہ ریکویسٹ ہے, وفاق سے بھی, کہ اپنے یہ 2 ارب روپے اب فی الفوراً ہمارے ریلیز کیے جائے. اگر نہیں کیے آئندہ ہفتے میں جو حالات ہوں گے وہ اس کی ذمہ دار حکومت پر. 7 ارب کی ڈیمانڈ ہے ورک ڈن کی, ورکس میں صرف ورکس میں 7 ارب کی. اس کے ایوز پیسے کتنے ہیں؟ 30 کروڑ. ایوز میں پیسے 30 کروڑ ہے اور 2000 کچھ سکیمیں ہیں پوری GB کی بس, اور 2000 سکیموں میں وہ 30 کروڑ ویکسین کروڑ 2 لاکھ دینے آتے ہیں. لوگوں نے 50 لاکھ بینکوں سے لون لے کے کروڑوں روپے کے کام ورک ڈن کیے, ان کو پیسے نہیں مل رہے. گلگت بلتستان میں جو بھی مصیبت ہمارے اوپر آئی ہے, یہ مرکز کی جو ہم دلالی کرتے ہیں, یہ دلالی کی وجہ سے ہم پس رہے ہیں. ایز اے قوم ہم پس رہے ہیں. گلگت بلتستان میں یہ جو دلالی ہم کر رہے ہیں مرکز کی, اس وجہ سے ہم پس رہے ہیں. لیکن گلگت بلتستان کے اندر جو میں یہ اپریشیٹ کروں گا, یہ جو گورنمنٹ ہے ہمارے حاجی گلبر صاحب ہیں, اس کے بعد جو ہے اپنا جو گورنر صاحب ہے, وہ اپنے طرف سے وہ کوشش بھی کر رہے ہیں, اور 2024-25 کے لیے جو انہوں نے کوشش کی ہے وہ بھی قابل تحسین ہے. لیکن اس کا وجہ یہ نہیں کہ مرکز ہمارا جو ہے ایز اے قوم ہم یہ سمجھانے کی آپ لوگوں کو بھی کوشش کرتے ہیں. اس پریس کانفرنس کا وجہ بھی یہ ہے, ہم اپنے قوم کے سامنے یہ مطالبہ رکھتے ہیں کہ جب تک یہ ہم رولتے رہیں گے, روتے رہیں گے, مرتے رہیں گے, یہ ہمیں مارتے ہیں, مختلف شکلوں سے ہمیں مارنے کی کوشش کرتے ہیں. ابھی ہمارے یونیورسٹیوں کی طرف جو ہے آئس جو ہے پہنچا رہے ہیں, وہ بھی ایک ہمارے مستقبل کے بچوں کو قتل کرنے کی ایک سازش ہے. ہمارے مستقبل کے جوانوں کو اس نشائی بنا کے اس قوم کے ساتھ جو ظلم و زیادتی کر رہے ہیں, یہ بھی ایک لمحہ فکریہ ہے. ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارا جو ٹکراؤ, یہ گلگت بلتستان جو ہے یہ ایک متنازع ایریا ہے. خدا را ہم بار بار یہ سمجھاتے ہیں, ہمارے پاکستان کے ساتھ ایک پیار ہے, محبت ہے, ہم بار بار یہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا یہ
یہ کون آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سم فارمولا یہ سوئی کی قوم ہے، یہ پتھر بن چکے ہیں، ان کو سنائی نہیں دیتی ہے، ان کو دکھائی نہیں دیتی ہے، یہ بولنے کی جرات نہیں کرتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے تھرو یہ پریس کانفرنس کے تھرو اپنے قوم کو، اپنے جوانوں کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک تو ہم یہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں بھائی جان ہماری زمینوں پہ قبضے ہو رہے ہیں، ہمارے پانی پہ قبضہ ہو رہا ہے، ہمارے پہاڑوں پہ قبضہ ہو رہا ہے، ہمارے ابھی تو ٹھیکوں پہ بھی قبضہ ہونا شروع ہو گئے ہیں، آپ کے ٹورزم پہ قبضے ہو رہے ہیں، آپ کے جو اثاثے ہیں ان پہ قبضے ہو رہے ہیں۔ خدا ہم کہتے ہیں آپ جاگ جائیں۔ اس وقت لگائے جہاں کہیں آفت آ جاتا ہے تو فوراً وہاں ایمرجنسی لگتی ہے، یعنی سیلاب کو اپنا رخ تبدیل کرتا ہے، دریا اپنا رخ تبدیل کرتا ہے، اس وقت ایمرجنسی کی ضرورت ہوتی ہے، وہ ایمرجنسی لگنی چاہیے۔ ابھی بعض جگہوں میں ایسی جگہ ہے جہاں ایمرجنسی کی ضرورت نہیں، اس ایمرجنسی کو ایک کرپشن کا دروازہ کھولا گیا ہے۔ پہلے والے سی ایس نے کتنے پیسے یہاں سے 50-60 کروڑ روپے نکل گئے اسی کوآپریٹو بینک سے۔ ایچ آر باہر سے لایا، ایک ایچ آر اور ایک لیڈیز باہر سے لایا تھا، ان کے ذریعے اتنے پیسے گئے۔ اسمبلی ہماری نہیں ہے، اسمبلی میں ہماری نمائندگی نہیں ہے، مرکز کی ہے یا اپنے بھائیوں کی ہے، ہماری نمائندگی اسمبلی کے اندر نہیں ہے۔ یہ رونا دھونا میں نے ان کو شروع میں کہا تھا، ادھر پریس کانفرنس رونے دھونے سے کچھ نہیں ہوگا۔ ماں بھی اپنے بچوں کو جب روتا ہے تب دودھ دیتی ہے۔ روڈ بلا کرنا چاہے، ہمارا ابھی تعین ہونا چاہیے ہمیں کس لحاظ کس حساب سے ہمیں ڈیل کرتے ہیں۔ ہمیں جو ڈیل کر رہے ہیں نا بچوں کی طرح کرتے ہیں، ابھی ہم بچے نہیں ہیں، ہم سب کچھ سمجھ گئے ہیں۔ اچھا ٹھیکیداری بھی وہی لوگ کر رہے ہیں جو اسمبلی کے اندر ہے، اور کوئی ٹھیکیداری نہیں کرتے۔ اور یہ ملک کسی کا باپ کا نہیں، ہمارے آباء و اجداد نے ایجاد کیا ہے۔ یہ کیا مزاق ہے یار، کام کر کے ٹھیکیداروں کو پیسے نہیں ملتے اور 3 اور 4 مہینے کے ان کی پراگرس نے ان لوگوں کے ساتھ جی ٹو جی کرتے ہیں۔ گورنمنٹ کو کون ہے جس کو دیا ہے وہ مفت؟ کیا وہ اوپن ہو گیا وہ ٹینڈر؟ اوپن کرتے بٹ کراتے، ہو سکتے ہمارے بھی 2-3 ٹھیکیدار اس میں ایڈجسٹ ہو سکتے تھے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یہ سارا بہت یہ ڈرامہ ہو رہا ہے بھائی صاحب۔ اور یہ بھائیوں کو، فورسٹ کمانڈر صاحب کو میں پریس کانفرنس کے ذریعے کہنا چاہتا ہوں، جناب والا ہمیں سنو۔ ہر آدمی بچے سے لے کر ان پڑھ سے لے کر جاہل سے لے کر پڑھا لکھا سے کہتے ہیں یہ پاکستان میں آرمی چیف کی چلتی ہے، گلگت میں فورسٹ کمانڈر کی چلتی ہے۔ اب ایسے لوگوں کو فورسٹ کمانڈر صاحب کو بھی چاہے، ایسے لوگوں کو اسمبلی میں لانا ہے، نمائندگی میں لانا ہے، لوگوں کو لائے۔ ان دلالوں کے ساتھ اپنا بھی عزت خراب نہ کرے اور قوم کا بھی عزت خراب نہ کرے۔ مرکز نے 2 ارب روپے جو ہمارا کٹ لگایا ہے، یہ ہم پاکستان کے وزیر اعظم کو اور ہم جی بی کے جو فورس کمانڈر ہیں ان کو، سی ایم صاحب کو اور گورنر صاحب کو یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ یہ جون سے پہلے ہمارا 2 ارب روپے ریلیز ہونا چاہیے۔